अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, CEO न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद इसाक भट्ट। खबर शामिल करते हैं वादी लीपा से। वादी लीपा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का टनल चौक में अवामी जिरगा। वादी के मसाइल के हल के लिए 6 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड तैयार। अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर अजमल मुगल साहब, शेख सदीक साहब और अजहर मीर साहब ने धुएंधार खिताब किए। आइए नाजरीन, सैयद अशफाक शाह की रिपोर्ट देखते हैं। हमने अभी जो भी डिसीजन लेना है, जो भी फैसला करना है, वो सोच समझ के लेना है। और उसके बाद ये है कि एक मनज़्ज़म जो है हमने एक तहरीक चलानी है और जिसमें हमने लोगों को मोबिलाइज़ करना है, लोबगरान से मंडाकुली तक। तो उस वाले से मेरा भी ज़ाती ये ख्याल है कि ये हम कोई भी फ़ैसला जो है वो जल्दबाजी में ना करें। हमारे यहाँ बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, काबिल एहतराम दोस्त बैठे हुए हैं, सारे सब की मशावरत से जो फ़ैसला होगा मैं भी उसको ऑन करूँगा। और मैं काम की बुनियाद पे यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं किसी के पीछे भी चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। तो इसलिए ये है कि ये जो तहरीक है ये खालिस्तन अवामी तहरीक है, मेरी तहरीक है, आपकी तहरीक है, हम सब की तहरीक है। और इस तहरीक का जो बुनियादी मकसद है वो हमारे वो बुनियादी हकूक़ हैं जो पिछले 7-8 दहाइयों से जो हम मुख्तलिफ सियासतदानों से उम्मीदें लगाए बैठे थे, उन्होंने हमें जब मायूस किया, डिसअपॉइंट किया, तो उस वगरान से मंडाकुली तक जो हमारे लोग हैं उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उनमें जो रिकॉर्ड बनेगा। और दूसरा जो है ये जो बात समझने वाली है कि यहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर है, SHO है, तहसीलदार है, ये बाकी इतने अदारे भी हैं, ये मुलाजम हैं, ये तनख्वाह लेते हैं। हम जो लोग काम कर रहे हैं ना, हम बिला मुआवजा जो है अवामी हकूक़ के लिए निकले हुए हैं, आप सब लोग। तो हम मुआवजे के बगैर अवामी हकूक़ की बात कर रहे हैं, इनको मुआवजा मिलता है। ये जो हमारे लोग हैं इनकी खिदमत करने के लिए, इनके काम काज करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन बात यह है कि सबसे पहले हमें समझना होगा काम लेने का तरीका हमें आना चाहिए। तो मैं यहाँ से ये पैगाम देना चाहता हूँ इन तमाम जो यहाँ इंतज़ामिया है, महकमा माल के लोग हैं जिनके बड़े बड़े पेट निकले हुए, इनके पेट हम इंशाल्लाह ताला फाड़ेंगे और इनको उठा के ये जो बोल जा रहे हैं इसके नीचे फेंकेंगे। किसी SHO को, किसी तहसीलदार को, किसी पटवारी को, किसी असिस्टेंट कमिश्नर को, किसी ऐसे अफिसर को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कोई अच्छा काम करेगा हम उसकी इज़्ज़त और तकरीम करेंगे, जो गलत काम करेगा, जो अवाम के जो बुनियादी हुकूक से महरूम करेगा, उसको हम चौक में उसकी शलवार भी उतारेंगे और उसको लटकाएंगे चौक में इंशाल्लाह ताला। तो अब चूँकि वो वक्त नहीं रहा, अब ये बात समझ लेनी चाहिए। इसके लिए इंशाल्लाह ताला ये तहरीक मुनज़्ज़म हो रही है, इसमें जो है माज़िज़ बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, नौजवान भी शामिल हैं। लेकिन मैं चूँकि एक बात आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ कि किसी भी तहरीक में जो कामयाबी का इन्हिसार होता है वो नौजवानों पर होता है। और सबसे ज़्यादा जो किरदार बुज़ुर्ग हमारी सरपरस्ती करेंगे, सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो नौजवानों ने करना है। और सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे इस तहरीक को आपने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके ऊपर आपने काम करना है। और फिर ये है कि इसको मुनज़्ज़म करने के लिए हम आगे इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ जो है जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो है कोर मेंबरान भी बैठे हुए हैं और बाकी हमारे ये सदीक शेख साहब हैं, अजहर मीर साहब हैं लीपा से, ये बाकी जो बुज़ुर्ग सारे बैठे हुए हैं। तो मैं ये जिस तरह भी खुर्शीद साहब ने जिक्र किया, सदीक शेख साहब का, अजहर मीर साहब का, ये जो हमारे लोग हैं, जो हमारे जो लोग हैं महकूम और मजलूम लोग हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरी वैली की तरफ से, तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जिस जज्बे और जिस जोश के साथ आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह ताला बाकी लोग भी इस तरह जो है वो अपना अदा करेंगे। तो मैं मुख्तसरन चूँकि काफ़ी देर एक तवील वक्त से आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि वो वक्त दूर नहीं है इंशाल्लाह ताला, कि सिर्फ थोड़ा सा इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी अभी उस तरह तैयारी नहीं है। और अब इंशाल्लाह ताला कोई गलतफहमी में ना रहे, अब हम सही तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बताएंगे कि आवाम की ताकत क्या होती है। और यकीन माने कि अब हम जो काल देंगे वो आखिरी काल होगी। और मैं एक दो चीज़ें कहूँगा, उसमें आपका तावन दरकार होगा। सबसे पहले आऊँगा मैं साफत की तरफ। आप ज़िम्मेदार लोग यहाँ सारे बैठे हैं, ये जो किराए के साफ़ी हैं, ये तुरखादार जो साफ़ी हैं, ये जो सरकारी साफ़ी हैं, आज के बाद एक्शन कमेटी का कोई भी मेंबर इनको किसी भी किस्म का कोई इंटरव्यूज़ किसी भी हवाले से ना दे। आप हाथ खड़े करके इनके बाइकाट का ऐलान करें। और जहां हमारे बाजारों के अंदर, हमारे लोगों के अंदर जब ये इंटरव्यू लेंगे, उनका साहब हम बराबर करेंगे।
اس لیے یہاں عوامی حقوق کی بات ہو رہی ہے، یہاں کوئی نہیں آیا، یہاں یہ کرایہ دار نہیں آئے ہیں۔ کیوں؟ آپ ریاست کا چوتھا ستون ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہماری آواز کو حکام بالا تک پہنچانا۔ اگر صحافت بھی کرایہ داری پر بکتی رہے تو پھر ہماری آواز ایوانوں تک کون پہنچائے گا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، میں یہ کہتا ہوں 15 دن پہلے ہم نے اے سی لیپا کو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا، اس وقت تک انتظامیہ کی طرف سے کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ آج کے بعد ایکشن عوامی کمیٹی تحصیل انتظامیہ لیپا کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مذاکرات نہ کرے، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ یہاں کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں لیپا کے اندر سول انتظامیہ اے سی کی قیادت میں جو موجود ہے، آج کے بعد ایکشن کمیٹی کے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے کوئی مذاکراتی عمل نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے ڈی سی یہاں آئے، ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے ایس پی یہاں آئے۔ اب ہم بات کریں گے آگے کی کیا ہوتا ہے۔ یہاں دفتروں میں یومی اور پشتری نام سرٹیفکیٹ کے نام پر لاکھوں روپیہ ہڑپ کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا انتقال کی فیس درج ہے، اس سے 10 گنا زیادہ لی جاتی ہے۔ یہاں رشوت کا بازار گرم ہے، یہاں تنخواہیں لے کر لوگ ہزاروں روپے رشوت لیتے ہیں۔ یہ ایسی آفس، یہ جو ہمارے پیچھے سامنے ہے، یہ رشوت کا اڈا ہے۔ کوئی بتائے، ہم ہزاروں ثبوت آپ کے سامنے پیش کریں گے ان لوگوں کے جن کے ساتھ یہاں ظلم ہوتا ہے۔ یہ خالصہ سرکار پر تعمیرات کرانے والے، یہ غریبوں کو دائیں بائیں لگانے والے، یہ غریبوں کی بات نہ سننے والے یہاں تعینات ہیں۔ یہ اس بات پر اگر آپ اتفاق کریں تحصیل انتظامیہ کے ساتھ، آج کے بعد لیپا کے اندر ایکشن کمیٹی کی کوئی بھی میٹنگ نہیں ہو۔ اگر 15 دنوں میں انہوں نے ڈی ایچ او کے ساتھ بات نہیں کر سکی، انہوں نے ڈی او کے ساتھ بات نہیں کر سکی، انہوں نے کسی دیگر کے ساتھ نہیں کر سکی، آج کے بعد اگر میٹنگ ہوگی تو سیکرٹری صحت یہاں آئے گا، آج کے بعد میٹنگ ہوگی سیکرٹری ایجوکیشن یہاں آئے گا، آج کے بعد میٹنگ ہوگی سیکرٹری سطح پر میٹنگ ہوگی۔ ہماری ان باتوں میں انہوں نے کمزوری سمجھا۔ یہ جو لوگ اداروں کو جا کر یہ باتیں کہتے ہیں، ہم سے بڑا وفادار کون ہے؟ ہم ریاست کا دفاع کر رہے ہیں وادی لیپا میں بیٹھ کر، ہماری خواتین نے قربانی دی، ہمارے بچوں نے قربانیاں دی، ہمارے بوڑھوں نے قربانیاں دی۔ وقت آنے پر ہم اپنی جان سے، یہ جو پوری عوامی ایکشن کمیٹی ہے، ہم ان سہولتکاروں سے آگے ہوں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وادی لیپا کے غیور لوگ یہاں آج تشریف فرمائے اس گرینڈ جرگہ میں۔ میں نے کل اپنے ایک ویڈیو بیان میں ہر مکتبہ فکر کے ان تمام لوگوں سے یہ گزارش کی تھی کہ وادی لیپا کے حقوق کی بات ہو رہی ہے تو یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے کھلا ہے، آپ آئیں اور وادی لیپا کی حقوق کی بات کریں۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو لیپا کا ترجمان کہتے ہیں، آج وہ لیپا کا درد دل نہیں رکھ رہے، لیپا کے لیے بات نہیں کر رہے۔ آج یہ گرینڈ جرگہ اسی لیے تھا کہ لیپا کے جو حقوق ہے، جو لیپا کی بنیادی جن چیزوں سے لیپا جن سہولیات سے محروم ہے، آج اس پہ بات کی جائے اور اگلا لائے عمل طے کیا جائے۔ تو اس کے لیے ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ جو تھا وہ ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے تحصیل انتظامیہ کو یہاں دیا تھا، لیکن نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تحصیل انتظامیہ نے اس بات کو یا تو ہماری کمزوری سمجھا یا یہ سمجھا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ اس پہ کچھ آگے کر نہیں سکیں گے۔ تو میں آج ایک بات واضح کرتا چلوں کہ وادی لیپا کی عوام کو ہم نے یہ کال نہیں دی تھی کہ آئے ہم روڈ بند کریں گے، ہم یہ انٹری پوائنٹ بند کریں گے یا ہم یہ کریں گے۔ ہم نے اپنے ان تمام ممبران کو جو اس وقت یہاں موجود ہیں اس لیے یہاں مدعو کیا تھا کہ نیکسٹ لائے عمل طے کیا جائے تاکہ وادی لیپا کی ایک جاندار آواز آگے جائے گی۔ اور یہ میں آج واضح کر دینا چاہتا ہوں لیپا کے تمام اداروں کو، جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو بھی، کہ عنقریب انشاءاللہ ہم کال دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کال نہیں دیں گے، خاموشی کے ساتھ یہاں بیٹھ جائیں گے، وادی لیپا کے حقوق ہم لے کے رہیں گے۔ 2-3 چیزوں کی نشاندہی یہاں کرتا چلوں، اس سے قبل بھی اس کے بعد بھی۔ بوائز کالج لیپا اور گرلز ڈگری کالج ستپورہ کے اندر، بوائز ڈگری کالج کے اندر 5 پروفیسر اس وقت موجود نہیں ہیں اور گرلز ڈگری کالج کے اندر 6 پروفیسر اس وقت موجود نہیں ہیں۔ میرا بھائی جو منڈاکلی سے اپنی بیٹی کو بھیج رہا ہے لیپا کالج میں تعلیم لینے کے لیے،
وہ 6 پیریڈ خالی کر کے واپس آتی ہے، اور جب اس کا یہ رزلٹ آتا ہے کہ آپ کی بچی فلاں فلاں سبجیکٹ میں فیل ہو گئی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اس کے پورے سال کی وہ انکم جو وہ اپنی بچی پہ خرچ کرتا ہے، اس کو اس کا یہ نتیجہ ملتا ہے کہ وہاں پروفیسر نہیں ہوتے۔ تو میں آج آپ تمام جو ممبران یہاں بیٹھے ان کی موجودگی میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم 22 ڈگری گرلز کالج جو 22 ڈگری کالج لیپا ہے اور گرلز ڈگری کالج جو ستپورہ ہے، انشاءاللہ فل فور کمیٹی آج ہی کمیٹی بنے گی، ان کے ساتھ بات کرے گی، اور انشاءاللہ ہم بوائز کالج کو بھی اور گرلز ڈگری کالج کو بھی لے کے روڈ پہ نکلیں گے اور ان بچیوں کے حقوق مانگیں گے جن کے ساتھ یہ تعلیمی مستقبل کے ساتھ جن کو جو ہے تاریخ میں ڈالا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ بات، انشاءاللہ ہماری آگے والی جو ہماری جو کال ہوگی اس میں گرلز ڈگری کالج لیپا اور 22 ڈگری کالج لیپا انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگا، اور بچیاں ہمارے ساتھ ہوں گی جن کے مستقبل کے ساتھ یہ لوگ کھیل رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے ایک فارم پہ یہ بات کی تھی کہ لیپا کے فیصلے ہٹیا یا مظفر آباد میں بیٹھ کے نہیں ہوں گے، وادی لیپا کے فیصلے لیپا کے اس گرینڈ جرگہ میں ہوں گے۔ یہاں آئیں، یہاں جو ہم نے آپ کو پلیٹ فارم دیا تھا کہ آئیں ہم سے بات کریں، آئیں ہم سے بیٹھے ان مسائل پہ گفتگو کریں، کیا یہ میرے ذات کا مسئلہ ہے؟ یہ پوری وادی لیپا کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی کے پاس صحت کی سہولت میسر نہیں ہے تو وہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، وہ پورے لیپا کا مسئلہ ہے، وہ منڈاکلی سے لے کے چھتکڑیاں والے اس غریب آدمی کا مسئلہ ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اعجاز نے ایک بات کی کہ یہاں لائٹ ایف ٹی سی میں جو اس عورت کے ساتھ جو ہوا وہ جو 5000 اگر یہاں لے کے اس کا وہ لگتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم لیپا کے لوگوں کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمیں لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا کہ ہم ان کے حقوق کے لیے آ کے بات کریں گے، ہم ان کے لیے لڑیں گے آ کے۔ تو یہ میں آپ کو آج یہ دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی نہ رہے، یہ بلدیاتی نمائندگان آج تحصیل لیپا کے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان محکوم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، چاہے ہماری جان کیوں نہ چلی جائے۔ مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے باقی ساتھی جو لیپا کے حقوق کی بات کرتے ہیں ان کو آنا چاہیے تھا ہمارے ساتھ اور لیپا کے حقوق کی بات کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ یہ لیپا ان کا بھی ہے، یہ ہمارا لیپا نہیں ہے۔ یہ لیپا ہر اس شخص کا ہے جو یہاں کا بسنیک ہے، جو یہاں رہتا ہے۔